قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ اکثر مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کو اکٹھا ہی بیان کیا ہے، اور اس حدیث کے مطابق اسلام کی بنیاد بھی 5 ارکان پر رکھی ہے۔ ان 5 ارکان میں ایک رکن زکوٰۃ بھی ہے، جیسے کلمہ توحید ہے، حج ہے، نماز ہے، روزے ہیں، تو ایک رکن یہ زکوٰۃ بھی ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بعض صحابہ کرام کو یہ غلط فہمی ہوئی، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، کہ زکوٰۃ اب ہماری مرضی ہے، ہم دیں یا نہ دیں یا جس کو مرضی دیں۔ خلیفہ اول نے کہا نہیں، زکوٰۃ اور نماز دونوں مسلمانوں پر فرض ہیں۔ اگر زکوٰۃ اور نماز میں کوئی فرق کرتا ہے تو گویا وہ اسلام سے خارج ہے۔ جیسے نماز فرض ہے ایسے ہی زکوٰۃ فرض ہے، اور اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کی زکوٰۃ صرف ایک رسی بنتی تھی، مراد کہ کم از کم کوئی مقدار اس کی زکوٰۃ بنتی تھی، آج وہ نہیں دیتا، میں اس کے ساتھ لڑ کر جہاد کر کے، لفظ جہاد، میں اس کے ساتھ جہاد کر کے، قتال کر کے اس سے زکوٰۃ نکلواؤں گا۔ تو صحابہ نے اعتراض کیا، جی جہاد قتال تو کفار کے خلاف ہوتا ہے، تو کہا جو نماز اور زکوٰۃ کا منکر ہے اس کا اسلام باقی ہے، اس وجہ سے میں ان کے ساتھ قتال کروں گا۔ تو خیر، جن صحابہ کو غلط فہمی تھی ان کی غلط فہمی دور ہوئی، زکوٰۃ دینی شروع کی۔ یہ اسی طرح میرے آپ کے اوپر بھی فرض ہے۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ نہیں دیتا، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم، اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن یہی اس کا مال اگر سونے چاندی اور کیش کی شکل میں ہے، اس سارے مال کو ہم جہنم کی آگ کی اس بھٹی میں ڈالیں گے، بھٹی میں ڈال کر جیسے لوہا پگھلایا جاتا ہے، لوہے کی کچھ سلاخیں، کچھ پلیٹیں، اس کی کچھ تختیاں بنائی جاتی ہیں، سیم اسی طرح فرشتے اس کی لوہے کی بنی ہوئی، آگ کی بنی ہوئی یہ پلیٹیں اور سلیٹیں بنائیں گے، اور جو لوگ دنیا میں زکوٰۃ دینے کا حق رکھتے تھے، وہ صاحب نصاب تھے، اللہ نے ان پر فضل کیا ہوا تھا اور وہ نہیں دیتے تھے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہ پھر آگ کی بنی ہوئی تختیاں ان کے ماتھوں پر، ان کی پیٹھ پر، ان کے جسم کے اعضاء پر لگائی جائیں گی، اور ساتھ تذلیل کرنے کے لیے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، پہچان لو یہ کیا ہے، یہ تمہارا دنیا کا خزانہ ہے، جس کو تم بڑا جمع کر کر کے گن گن کے رکھتے تھے اور سمجھتے تھے تمہاری یہ بقا کرے گا، بقا کر سکتا تھا، مگر تم نے اس کا حق نہیں نکالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا، اس نے ہاتھ میں یہ کنگن، یہ کڑے سونے کے پہنے ہوئے تھے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تو اس کی زکوٰۃ دیتی ہے؟ اس نے کہا جی نہیں۔ تو کہا اگر تو اس کی زکوٰۃ نہیں دیتی، بعض روایات میں ہے خود پہنے ہیں، بعض روایات میں ہے کہ اس کی بیٹی نے پہنے ہوئے تھے، فرمایا اگر تو اس کی زکوٰۃ نہیں دیتی تو یاد رکھ یہی آگ کے کنگن قیامت کے دن آگ کے بنا کر تجھے پہنائے جائیں گے۔ اب یہ وہ کنگن، وہ سونا تھا جو زیورات کی شکل میں تھا۔ کسی نے یہ پراپوگنڈا کر دیا، یہ ہوا اڑا دی کہ شاید سونے پر زکوٰۃ تو ہے، چاندی پر زکوٰۃ تو ہے، اس کا تو نصاب ہے، کیش پر زکوٰۃ تو ہے، جو زیورات ہم استعمال کرتے ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جبکہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ اس عورت کو کہا کہ اگر تو اس کی زکوٰۃ نہیں دیتی، اس کا حق ادا نہیں کرتی، تو یہی تیرا مال قیامت کے دن آگ کا بنا کر تمہارے یا تمہاری اس بیٹی کے ہاتھ میں ڈالا جائے گا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ زکوٰۃ کا منکر یا انکاری صرف وہ نہیں ہے جو زکوٰۃ دیتا نہیں ہے، زکوٰۃ کا انکاری اور منکر وہ ہے جو سمجھتا ہے، مانتا ہے، صاحب نصاب ہے تو وہ دے نہیں رہا۔ منکر صرف زبان سے کہنے والے کو نہیں کہا جاتا، یہ نماز جو بھائی نہیں پڑھتے اس کے لیے یہی تو فرق کیا جاتا ہے کہ شکر ہے کہ یہ لوگ نماز کے منکر نہیں ہیں، مگر یہ تو مانیں کہ وہ عملی لحاظ سے منکر ہیں کہ نماز یا زکوٰۃ اللہ نے ہر مسلمان پر فرض کی ہے۔ اللہ کا احسان نہیں کہ زکوٰۃ ہر بندے پر فرض نہیں ہے، حج ہر بندے پر فرض نہیں ہے، جو صاحب نصاب ہیں صرف ان پر حج فرض ہے،
صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے، اور حدیث کے مطابق فرمایا یہ جو اوپر والا ہاتھ ہے، جو دینے والا ہاتھ ہے، تقسیم کرنے والا ہاتھ ہے، بانٹنے والا ہاتھ ہے، یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ یہ نیچے والا جو ہاتھ ہے بنایا اللہ نہیں ہے، اس کے حالات، جو بیچارہ فقیر ہے، مسکین ہے، ہاتھ پھیلا کر لوگوں سے زکوٰۃ کا سوال کرتا ہے، یہ ہاتھ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اگر کوئی تھوڑی سی خودداری دکھاتا، تھوڑی سی غیرت دکھاتا، بھوک کو برداشت کر لیتا، پیاس کو برداشت کر لیتا، اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتا، تو شاید اللہ اس کو ہاتھ پھیلانے اور مانگنے سے بھی بچا لیتے۔ اس لیے اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے صاحب نصاب بنایا ہے تو وہ اس کو بوجھ نہ سمجھے۔ یہ ایک دو دن سے میں حیران ہوں، لوگ زکوٰۃ سے متعلق سوال کرتے ہیں، مگر چاہت یہ ہے کہ بس ان کی زبان سے یہ نکل جائے کہ تیرے ذمہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کو بدقسمتی سے ہم بوجھ سمجھ رہے ہیں، کیا فائدہ؟ آپ زکوٰۃ دے بھی رہے ہو اور دل کی بڑی تکلیف کے ساتھ، بڑے بوجھل پن کے ساتھ، دھتکار ہے ایسی زکوٰۃ سے کہ دے بھی رہے ہیں، پتہ بھی ہے دینی ہے، اچھا پھر یہ بھی پتہ ہے کہ اس زکوٰۃ دی ہوئی جو میں نے دینی ہے، جو یہ جو میرا عمل ہے، اس نے میرے بقیہ مال کی حفاظت کروا دینی ہے، اس نے میرے خاندان کی، میرے گھر کی حفاظت کروا دینی ہے، یہ اللہ کی طرف سے تحفظ کا وعدہ ہے۔ ہم پھر ایسی باتیں یا ایسی چیزیں ڈھونڈتے ہیں، بس ہماری جان چھوٹ جائے، کسی مولوی کی زبان سے نکل جائے، ہاں ہاں تیرے ذمہ زکوٰۃ نہیں ہے، بس تو زکوٰۃ دے نہیں، تو زکوٰۃ لے۔ ہم ایسے لوگوں کو پھر یہ بات کہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو بڑے کھلے دل کے ساتھ، بڑی خوشی کے ساتھ دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ خود کہتے ہیں انفق یا ابن آدم ینفق علیک، یہ وعدہ ہے اللہ کا، اے ابن آدم تو میرے بندوں پر خرچ کر، میں اللہ تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ مراد اگر تو میرے بندوں پر خرچ کرے گا، میں تجھے مال بھی دوں گا، تیرے مال میں برکت بھی کروں گا۔ حدیث کے مطابق آپ اور میں جب صبح اٹھتے ہیں، صبح روزانہ ہمارے ساتھ دو فرشتے اللہ تعالیٰ مقرر کر دیتے ہیں۔ ایک فرشتہ اللہ کو کہتا ہے ہمارے لیے دعا اور ہمارے لیے بد دعا کرتا ہے، میری آپ کی مرضی ہے اب اس فرشتے کی بد دعا لینی ہے یا دعا لینی ہے۔ روزانہ ایسے ہوتا ہے، ایک فرشتہ اٹھتا ہے اور کہتا ہے اللہ یہ بندہ اب جو عملی زندگی میں گھر سے نکلنے لگا ہے، اگر تیری راہ میں یہ مال خرچ کرے، صدقہ خیرات جتنی مرضی، اس میں کوئی فکر نہیں ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ نفلی صدقے سے متعلق ہے، یہ تیری راہ میں خرچ کرے تو اے اللہ تو اسے برکتوں سے نوازنا، تو اسے مال عطا فرمانا۔ اور اے اللہ دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے، اے اللہ اگر یہ مال روکے، تیرے مال سے تیرے بندوں پر مال خرچ نہ کرے، اے اللہ تو اس کے مال کو تباہ و برباد کر دینا۔ اب یہ دو فرشتے ہیں، دو دعائیں ہیں، میں نے آپ نے کون سی لینی ہے؟ ہر بندے کا اپنا ضمیر ہے، اس کی اپنی سوچ اور سمجھ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ حدیث کے مطابق اللہ میری آپ کی دعا رد تو نہیں کرتا، بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میری آپ کی دعا تو رد ہو سکتی ہے، اللہ فرشتوں کی دعا رد نہیں کرتا، اللہ فرشتوں کی بد دعا رد نہیں کرتا۔ اب آپ اور میں فیصلہ کر لیں، اسی حدیث کو بنیاد بنا کر بعض محدثین کہتے ہیں کہ ہر بندے کو چاہیے، ہر بندے کو روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کرے تاکہ فرشتے کی دعا کا مستحق ٹھہرے۔ پابندی نہیں ہے اس حدیث میں آپ نے روزانہ 10 روپے صدقہ کرنا ہے، 2 روپے کرنا ہے، 5 روپے کرنا ہے، 100 روپیہ کرنا ہے، 1000 کرنا ہے، لاکھ کرنا ہے، یہ آپ کی حیثیت اور اوقات ہے۔ جتنا گڑ ڈالیں گے اللہ سے 700 گنا، اگر اللہ پر ایمان اور یقین ہے۔ ہمیں ایمان اور یقین نہیں ہے، ناراض نہ ہوئیے گا، ہمیں اللہ پر یقین نہیں ہے، ایسی اللہ کہہ رہا ہے 700 گنا۔ میرے پاس 1000 روپیہ تھا، 1000 سے میں نے 100 دے دیا، شیطان یہ سمجھاتا ہے او بھائی میرا تو 100 کم ہو گیا۔ اللہ جو خیر و برکت دیتا ہے، اللہ جو اطمینان اور سکون اور تسلی دیتا ہے، اللہ باقی بیماریوں سے، مصیبتوں سے، آنے والی ان گھبراہٹوں سے اللہ تعالیٰ امن اور تحفظ دیتا ہے، اللہ وہ ہماری نظر میں نہیں آتی۔ ہم صرف بعض مرتبہ صرف پیسے کو پن پوائنٹ بناتے ہیں، دیتا ہے، وعدہ ہے، اور بعض مرتبہ 700 کا وعدہ بھی اللہ پیچھے کر دیتے ہیں۔ اللہ کہتے پھر میں اپنے بندے کو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اتنا دیتا ہوں، ایسی جگہ سے دیتا ہوں بندے کو بھی گمان نہیں ہوتا۔ اس لیے خدایا اس کو بوجھ نہ سمجھے، بوجھ سمجھ کر آپ دے تو رہے ہیں، مصیبت سمجھ کے دے تو رہے ہیں، اجر کوئی نہیں ہے، ثواب بھی کوئی نہیں ہے، پیسے بھی جا رہے ہیں اور اپنی نیکی اور ثواب بھی ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو جو صحیح بات ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ السلام علیکم۔